الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم محرم کے مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، محرم کے دنوں میں روزے رکھنا، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے قرار دیے ہیں۔ اب چند دن بعد انشاءاللہ عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ عاشورہ کا معنی ہے 10واں دن، اور یہ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کے نام سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کی بھی ایک خصوصی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو روزے فرض کیے تھے وہ عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ اس وقت رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم نہیں تھا، تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا فریضہ مسلمانوں پر عائد فرمایا تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا، البتہ مستحب ہے۔ مستحب کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی رکھے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ہے، اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن فضیلت اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی 1 سال پہلے پچھلے سال جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یا وضو کرے تو ہر عضو کے دھوتے وقت اس عضو سے جتنے گناہ صادر ہوئے ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ تو اس قسم کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرتے رہتے ہیں۔ جو بڑے گناہ ہیں
جن کو کبائر کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، جیسے الیاذ باللہ شراب پینا، سور کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یا کسی مسلمان کا دل دکھانا، یا کسی بھی مخلوق، اللہ کی مخلوق کا دل دکھانا، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، سود کھانا یا سود لینا یا دینا، جوا بازی کرنا، یہ سارے بڑے گناہ جو ہیں یہ اس طرح معاف نہیں ہوتے کہ ایک دن روزہ رکھ لیا اور سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی وہ گناہ جن کے اوپر کوئی بڑی وعید نہیں آئی، جن گناہوں کے اوپر کوئی عذاب کی وعید نہیں آئی، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. تو عاشورہ کا روزہ رکھنے سے انسان نے پچھلے سال جو گناہ کیے تھے، صغیرہ گناہ، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. یہ حکم ہے جو عاشورہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس دن کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ روایتیں مشہور ہیں. بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہوا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور آپ کشتی میں سوار ہو کر کشتی نے آپ کو جا کر ایک جودی پہاڑ کے اوپر اتار دیا تھا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اور قیامت بھی کہتے ہیں عاشورہ کے دن آئے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، لیکن ان باتوں کی کوئی مستند روایت نہیں. البتہ ایک واقعہ بے شک ثابت ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی. ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. ہر بادشاہ جو مصر میں بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا اور بنی اسرائیل کو اس نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تو آپ کے سپرد دو کام کیے تھے. ایک یہ کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کریں اور وہ اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بنے. اور دوسرے یہ کہ اس نے جو بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا ہے تو بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر وہ فلسطین کے علاقے میں لے کر جائیں. یہ دو مشن تھے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. جب فرعون کو پہلے تبلیغ کی اور اس کو ہر طرح کے دلائل سے
قائل کر دیا، لاجواب کر دیا، اور پھر بھی نہیں وہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تاکہ مصر سے روانہ ہو کر وہ ان کو فلسطین میں لے جا کر آباد کریں۔ لیکن فرعون نے پیچھا کیا، اس کی فوج نے پیچھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہو رہے، آگے کی طرف سفر فرما رہے تھے، پیچھے سے فرعون آ گیا اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر، اور آنے کے بعد ایسا ایک مرحلہ آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر جا رہے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو ہمارے لیے اب بظاہر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، سمندر آگے ہے لہذا اس میں ڈوب جائیں گے، اور فرعون کا لشکر پیچھے ہے، اگر ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو فرعون کا لشکر آ کر ہم کو تہس نہس کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو جواب میں انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ اس موقع پر جبکہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بچنے کا، آگے سمندر پیچھے دشمن کا لشکر، اس موقع پر پیغمبر کا دل نہیں، اس کا پاؤں نہیں ڈگمگاتے، اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اعتماد اور بھروسے کا مظاہرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں پہلے ہی ایک کرشماتی عصا دے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، یعنی یہ لاٹھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی ہمیشہ، اس سے پتہ نہیں کتنے اللہ نے معجزے ظاہر کیے، ظاہر فرمائے، کہا یہ جو تمہارے پاس عصا ہے یہ سمندر کے اوپر مارو تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا، اس طرح کھڑا کر دیا کہ 12 راستے بن گئے، اس میں دونوں طرف پانی کھڑا ہے اور بیچ میں خشکی کا راستہ، اور 12 راستے اس لیے کہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تاکہ ہر قبیلہ ایک اپنے اپنے راستے سے وہ سمندر سے گزر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، 12 راستے بن گئے، اور 12 راستوں کے ذریعے پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر پورے امن اور اطمینان کے ساتھ سمندر پار کر کے اگلی خشکی پر جا کر اتر گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ نے اس کی آنکھیں بند تھیں اور اتنا نہ سمجھ سکا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے چاہیے کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن پھر بھی اس کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، اور اس نے اپنے لشکر کو بھی چاہا کہ انہی راستوں سے سمندر پار کرا دے۔ اللہ میں نے بھی راستے برقرار رکھے، اور فرعون کا لشکر انہی راستوں کے اوپر چل کر سمندر میں داخل ہو گیا۔
جب بیچ سمندر کے پہنچا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے بند کر دیے اور پانی آپس میں مل گیا، سمندر پھر بحال ہو گیا اور فرعون اس پانی کے اندر جب غرق ہونے لگا، اپنی موت سامنے نظر آ گئی، تو اس وقت نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ آل آنا وقد کنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جب آنکھوں سے موت نظر آ رہی ہے۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی موت کے دہانے پر نہ پہنچ جائے۔ جب موت کے دہانے پر پہنچ جائے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے کہا آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، لہذا تمہیں غرق ہونا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اس کے در واقعہ پیش کر دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب تمہیں ہم معاف تو کر نہیں سکتے، لیکن آج ہم تمہارے بدن کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ۔ تمہارے بدن کو سلامت رکھیں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو سلامت رکھا مرنے کے باوجود۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کی لاش موجود ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ مفسرین بھی جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے تو ان کو تھوڑا سا دشواری پیش آتی تھی کہ بھئی کہاں ہے وہ لاش، بدن جس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب سے تقریباً 200-250 سال پہلے سب اس کی لاش اسی سمندر سے برآمد ہوئی اور برآمد ہو کر اس کے اوپر تحقیقات ہوئیں اور اس کو جو تھوڑا بہت اس کے اندر نقص آ گیا تھا اس کو درست کیا گیا، اور آج وہ لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، فرمایا تھا کہ ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، وہ بدن لاش کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے قاہرہ کے عجائب گھر میں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون غرق ہوا، یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ روزہ اس دن کیوں رکھتے ہیں، کس وجہ سے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، لہذا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہی میں پڑ گئے، بہت سے انبیاء کو قتل کیا تم نے، بہت سے انبیاء کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، اور جب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو نہیں مانے، اس لیے تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ پھر وہ فرض ہو گیا اور بعد میں پھر مستحب ہو گیا۔
تو ایک واقعہ بے شک اس دن سے متعلق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، پہلے فرض ہونے کی حیثیت سے اور بعد میں مستحب ہونے کی حیثیت سے. لیکن جب آخر سال آیا، آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال آیا، تو اس وقت آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اگرچہ ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال آیا تھا کہ ان کے نجات کا واقعہ وہ ہمارے لیے زیادہ، ہم سب کے لیے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس دن میں روزہ رکھیں. لیکن ساتھ ہی پھر خیال یہ آیا کہ اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یعنی یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، اور کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت پیدا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. لہذا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ عاشورہ کے ساتھ کوئی روزہ ملا لوں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے. یعنی یا تو 9ویں تاریخ ملا لوں گا یا 11ویں تاریخ ملا لوں گا. یہ ارادہ آپ نے ظاہر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آدمی اگر عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یا تو 9 تاریخ کا بھی رکھ لے یا 11 تاریخ کا بھی رکھ لے. آپ کو یہ زیادہ پسند، اگرچہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اس پر عمل نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا تھا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس طرح کروں. اس لیے فقہائے امت نے یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر اس کے ساتھ آدمی ایک دن اور ملا لے، چاہے ایک دن پہلے چاہے ایک دن بعد، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل ہو. لیکن اب بھی اگر کوئی صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اس میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ ایک اچھے کام میں بھی کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت پسندیدہ چیز نہیں. روزہ رکھنا ایک اچھا کام ہے، عبادت ہے، اس میں بھی کسی غیر مسلم قوم جیسا رویہ اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تو جب عبادت میں ان کی مشابہت پسند نہیں تو اور دنیا کے کاموں میں، اپنے لباس میں، اپنی پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ آدمی غیر مسلم قوموں کا لباس اختیار کرے، وہ داڑھی منڈاتے ہیں تو ہم نے بھی منڈانا شروع کر دی، وہ ایسا لباس پہنتے ہیں ہم نے بھی وہ لباس شروع کر دیا، وہ سالگرہ مناتے ہیں ہم نے بھی سالگرہ منانی شروع کر دی، وہ نیا سال مناتے ہیں ہم نے بھی نیا سال منانا شروع کر دیا. تو یہ مشابہت رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. مسلمان اپنے طور پر خود ایک ملت ہے، ایک امت ہے، ایک دین ہے، اس کے اپنے شعائر ہیں، اس کی اپنی علامتیں ہیں، اس کا اپنا تشخص ہے. اس تشخص کو برقرار رکھنا اور غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت سے بچنا، یہ بھی دین کا ایک تقاضا ہے. خلاصہ یہ کہ عاشورہ کی یہ فضیلت جو احادیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا دن کو، جو 10 محرم کے دن کو جو مقدس سمجھا جاتا ہے یا اس کی جو فضیلت ہوتی ہے،
وہ اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے تھے. کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اور کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو خصوصی علامت ہے یا خصوصی تشخص ہے یا اس کے جو خصوصی فضیلت ہے وہ اس لیے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ بات صحیح نہیں. حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس دن کی فضیلت بیان کر رکھی تھی. ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے، ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عاشورہ کے دن شہادت کے عظیم منصب سرفراز فرمایا. اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، محبوب نواسے، ان کو ظالموں نے شہید کیا میدان کربلا میں. انہوں نے تو اپنی ثقافت کا سامان کر لیا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے پر اس دن فائز کیا جو عاشورہ کا دن تھا. لہذا یہ عاشورہ کے دن کی فضیلتیں یہ ہیں جو میں نے عرض کر دی. بعض لوگوں نے اس میں طرح طرح کی رسمیں بنا رکھی ہیں. مثلا یہ کہ بھئی عاشورہ کے دن کھچڑا ضرور پکے گا، اگر کھچڑا نہ بنا تو عاشورہ ہی نہ ہوا. یہ فضول کی رسمیں ہیں، اس کا کوئی تعلق دین سے، اسلام سے نہیں. اور اس سے زیادہ بری رسم یہ ہے کہ اس دن کو، عاشورہ کے مقدس دن کو، ماتم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر غم کے اظہار کا ذریعہ بنائیں. اس کے لیے تعزیے نکالتے ہیں، اس کے لیے علم نکالتے ہیں، اس کے لیے ماتم ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. اس کی بھی کوئی اصل دین دور دراز تک دین کے کسی حکم میں نہیں ہے. لیکن شیعہ حضرات ہیں جو اپنے مسلک کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو اہل سنت حضرات ہیں، بعض لوگ وہ بھی تعزیے میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو کم از کم جو اہل سنت ہیں وہ اپنے مسلک پر قائم رہیں اور ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. چھیڑے نہیں کا معنی یہ ہے کہ افسوس ہے، اور انتہائی افسوس، کہ جب محرم کے یہ دن آتے ہیں تو پورا ملک منجمد ہو جاتا ہے. ساری سرکاری طاقتیں وہ اس ایک جلوس کے اوپر، اس جلوس کے تحفظ پر لگ جاتی ہیں جس جلوس کا شریعت میں، قرآن میں، سنت میں، خود اہل بیت کے تعامل میں کوئی تصور نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خود اہل بیت موجود رہے. وہ اہل بیت جو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ موجود رہے. کوئی ایک دلیل کوئی بتا دے کہ انہوں نے ماتم کیا ہو، انہوں نے جلوس نکالا ہو، انہوں نے علم
کھڑا کیا ہو کسی کی تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا. خود میں نے بڑے بڑے شیعہ علماء سے پوچھا کہ کیا جلوس نکالنا آپ کے یہاں فرض ہے آپ کے مسلک میں؟ اگر آپ کے مسلک میں فرض ہے تو بھئی چلو ہم گوارا کریں. لیکن سب نے یہ کہا ہمارے مسلک میں کوئی فرض نہیں ہے جلوس نکالنا. یہ بلکہ بعد میں لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا. لیکن جس کا اس مسلک کی بنیاد میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے جلوس نکالنے کا، جس کی وجہ سے پورا کاروبار زندگی معطل ہے، سڑکیں بند ہیں، آمد و رفت کے راستے بند ہیں، ان کی خاطر. اور حکومت کی پوری مشنری اس کے تحفظ پر لگی ہوئی ہے. اور پچھلے دنوں افسوس ہے کہ پچھلے دنوں انہی جلوسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گستاخی کے کلمات کہے گئے، علل اعلان کہے گئے. تو میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی بات جو اس مذہب شیعہ میں بھی فرض نہیں، واجب نہیں، اس کے لیے پورے ملک کو معطل کر دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے اس کے بارے میں جو سنجیدہ اور پرامن کوشش ہو سکتی ہے وہ علماء ہمیشہ کرتے رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قتل و قتال یا مار دھاڑ، ایک دوسرے پر حملے کرنا، یہ کسی طرح بھی کسی مذہب میں جائز نہیں. افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حکومتی اداروں کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے اجتماعات بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، بھئی لڑنا نہیں، ایک دوسرے کو مارنا نہیں. اور افسوس ہے کہ ہر مذہب میں ایسے انتہا پسند اور مشتعل لوگ موجود ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں اور اس مذہبی اختلاف کو لڑائی اور قتال اور لڑائی میں تبدیل کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا، ایک شیعہ ڈی ایس پی کو قتل کر دیا گیا. اس کے بدلے میں ایک ہمارے بیچارے معصوم امام جس کا کوئی تعلق نہ کسی سیاست سے نہ کسی جھگڑے سے، وہ امام صاحب شہید کر دیے گئے. تو اس جھگڑے کو یا اس اختلاف کو باہمی منافرت کا، اور منافرت ہی نہیں قتل و قتال کا ذریعہ بنانا، یہ کسی مذہب میں جائز نہیں، حرام ہے بالکل. اس کے اندر شرکت کرنا یا اس قسم کی تحریکوں میں حصہ لینا جو دوسروں کی جان لینے کے در پہ ہو، یہ حرام ہے. وہ حرام ہے جس حرام کی طرف نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس سے ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. لہذا اس سے پرہیز ضروری ہے. نہ ان کی رسموں میں، ان کے طریقوں میں شریک ہونا ہے، کیونکہ وہ جانے ان کا اللہ جانے، اور نہ لڑائی کا یا قتل و قتال کا یا ایک دوسرے کی جان لینے کا کوئی عمل یہ کسی مومن کے لیے مناسب، حرام ہے، بالکل جائز نہیں. اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کی برکات سے سرفراز فرمائے اور اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.